یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج منگل 28 مارچ سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ خاران پاکستانی فورسز کا علاقے میں آپریشن جاری، ایک اور شخص جبری لاپتہ۔ کراچی میں دشمن ایجنٹ نور محمد کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں بی ایل اے۔ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں پر غور کرنے بجائے اب ان میں تیزی لائی گئی ہے بی ایس او۔ تربت ایم دفتر پر رات گئے ہونے والے حملے میں ایک اہلکار ہلاک، ایک کو زخمی کر دیا ہے جس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں میجر گوہرام بلوچ بی ایل ایف۔ کوئٹہ بلوچ جبری لاپتہ افراد کے بازیابی کے لیے لگائے گئے کیمپ کو 4995 دن مکمل ہو گئے۔ پیر کے روز اظہار یکجہتی کرنے والوں میں پسنی سے سیاسی سماجی کارکنان سلمان علی بلوچ، سعید سلمان بلوچ، یاسر بلوچ اور راشد بلوچ نے آ کر اظہار یکجہتی کی۔ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کا 5واں مرکزی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ منگچر اور لورالائی میں 2 افراد قتل، پنجگور روڈ حادثے میں ایک شخص ہلاک، ایک شخص زخمی۔ خاران شہر و گردنواں میں قابض پاکستانی فورسز کی جانب سے سرچ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز فورسز نے کھلان کے علاقے میں آپریشن کے دوران بی بگر بلوچ نامی ایک نوجوان کو جبری طور پر حراست میں لینے بعد لاپتہ کر دیا ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق بی بگر بلوچ ولد حفیظ اللہ رند خاران کبدانی محلے کے رہائشی ہیں، جو کہ اس سے قبل بھی ایک مرتبہ پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگی کا شکار ہو گئے تھے۔ آپ کو علم ہے بیبر کو 10 سال پہلے خاران ڈیری فارم محلے کے رہائشی شہید عرفان رشید کے ہمراہ پاکستانی فورسز نے اغوا کر دیا تھا، جس کے بعد عرفان رشید کی مسخ شدہ نعش پھینکی گئی تھی، جبکہ مذکورہ نوجوان کو کچھ عرصے بعد رہا کر دیا گیا تھا۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جینت بلوچ نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس ونگ کی معلومات پر سرمچاروں نے 25 مارچ 2023 کو کراچی کے علاقہ یوسف کوٹ میں ایک کارروائی میں دشمن فوج کے ایجنٹ نور محمد عرف ساکم ولد حافظ عبدالغفور سکنہ شپاتان پنجگور کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے، جس کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مذکورہ ایجنٹ جولائی 2021 کو بی ایل اے کے اسپیشل ٹیکٹیکل آپریشنز اسکواڈ کے رکن سنگت شہید تابش عرف ریحان کی شہادت میں قابض پاکستانی فوج کے معاونت کاری میں براہ راست ملوث ہونے اور پنجگور و گردنواں میں فوجی آپریشنوں میں دشمن کے معاون کے جرائم میں ملوث تھے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمان نے تنظیم کے سابق رکن کبیر بلوچ اور اس کے ساتھ مشتاق بلوچ اور عطا اللہ بلوچ کے جبری گمشدگی کی 14 سال مکمل ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے سیاسی کارکنوں دیگر کی جبری گمشدگیاں تواتر کے ساتھ بلوچستان میں جاری ہیں۔ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کا 5واں مرکزی کمیٹی اجلاس زیر صدارت مرکزی چیئرپرسن ڈاکٹر صبیحہ بلوچ کوئٹہ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں سابق مرکزی رپورٹ، تنقیدی نشست، تنظیمی امور، عالمی علاقائی سیاسی صورتحال پر سیر حاصل بحث کے بعد آئندہ لاہے عمل کے ایجنڈے میں تنظیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنے اور مزید فعالیت دینے کے لیے مختلف فیصلے۔ پنجگور میں ناک کے مقام پر حادثے کے نتیجے میں ایک شخص ریحان خالد ہلاک اور اس کا ساتھی زہیب زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے شخص پی ایچ آئی کا ملازم بتایا جا رہا ہے۔ کلات خالق آباد منگچر محمود گوہرام ایریا سے نامعلوم شخص کی نعش برآمد ہوا ہے، جسے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے، تاہم قتل کے وجوہات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ دریں اثنا لورالائی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے محبوب ولد عبدالسلام نامی شخص ہلاک ہو گئے ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر مقامی انتظامیہ موقع پر پہنچ کر نعشی دی ایمبولینس ذریعے سول ہسپتال بعد ازاں گھر منتقل کر دیا۔ ادھر دال بندین سے اطلاعات ہیں کہ قابض سیکیورٹی فورسز کی روڈ حادثے میں ایک اہلکار ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گئے ہیں۔